बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, मरने के बाद मुर्दा कितने साल तक अपने घर वालों को याद करता और रोता रहता है। दिल चीर देने वाली हकीकत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि मरने के बाद मुर्दा अपने घर वालों को कितने साल तक याद करता रहता है और रोता रहता है। लिहाजा हमारी आपसे ये गुजारिश है कि इस हकीकत को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम में से हर एक ये जानता है कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और मुख्तसर सी ज़िंदगी है। प्यारे दोस्तों, एक ना एक दिन हम में से हर एक को इंतकाल करना है और इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर अपने असली ठिकाना आखिरत की तरफ जाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, और मौत एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें से हर एक को गुज़रना है, ख्वाह वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हर एक को मौत के दरवाजे में से गुज़रना है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। प्यारे दोस्तों, दुनिया और आखिरत के बाद एक और आलम है जिसको हम आलम बरज़ख कहते हैं। प्यारे दोस्तों, मरने के बाद और क़यामत से पहले तमाम जिन्नो इंस की अरवाह को हस्मे मरातब इसमें रहना होता है और रूह कहीं भी हो जिस्म के साथ इसका ताल्लुक़ रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कब्र पर आने वालों को पहचानती है और ये कहना कि फ़ला की रूह फ़ला के अंदर चली गई या इसने दोबारा जन्म लिया, ये अकीदा कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। प्यारे दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि जब मुसलमान मरता है तो इसकी राह खोल दी जाती है। प्यारे दोस्तों, कि जहाँ चाहे वो चला जाए। और हज़रत शहीद बिन मसीह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बाहम आपस में मिले तो एक दूसरे से कहा कि अगर मुझसे पहले कोई इंतकाल करे तो मुझे खबर देना कि वहाँ क्या पेश आया है। प्यारे दोस्तों, कहा क्या जिंदे और मुर्दे भी मिलते हैं? तो फरमाया हाँ, मुसलमान की रूह जन्नत में होती है, इन्हें इख्तियार होता है जहाँ चाहे चली जाएं। प्यारे दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या मरने के बाद मुर्दे अपने घर वालों को याद करते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी इंसान का इंतकाल होता है तो मरने वाले शख्स को ये मालूम होता है कि हम इस दुनिया से मुंतकिल होकर इस दुनिया में यानी कि आलम बरज़ख में आ गए हैं और इसको ये सारी चीज़ें याद होती हैं कि हमारा घर है, मकान है, रिश्तेदार है और हमारे बहन भाई भी हैं। प्यारे दोस्तों, और हमारी एक फैमिली भी है। और यहाँ तक कि जब इस मुर्दे की रूह निकल जाती है और उसको दफनाया जा रहा होता है तो फिर उस वक्त वो मुर्दा अपनी आँखों से सारी चीज़ें देख भी रहा होता है, यानी कि उसकी रूह तमाम चीज़ों को देख रही होती है और उसको पता होता है कि अब हमें कफन पहनाया जा रहा है और अब हमारे जनाजे को उठाया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, लिहाजा नेक बंदा तो यहाँ तक कहता है, जब इसके जनाजे को लोग उठाते हैं तो वो कहता है, ए लोगों, जल्दी मुझे लेकर कब्रिस्तान की तरफ चलो और बहुत जल्द मुझे मेरे असली ठिकाने में यानी कब्र के अंदर पहुंचा दो, क्योंकि इसको मौत पर ही पता चल जाता है कि इसका आगे क्या होने वाला है। यानी आगे आने वाले जो मामले हैं प्यारे दोस्तों, वो अच्छे हैं या मुश्किल है, सख्त है या आसान, इसको पहले से पता चल जाता है, क्योंकि रूह निकलते वक्त की जो शक्ति होती है, रूह को इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाता है और उसको ये मालूम हो जाता है कि इसका आगे क्या होने वाला है। प्यारे दोस्तों, इसी वजह से जो मोमिन बंदा होता है वो कहता है, मुझे जल्दी लेकर चलो और मुझे कब्र के अंदर उतार दो और मेरे असली ठिकाने तक मुझे पहुंचा दो, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और गाफिल के लिए जन्नत है। प्यारे दोस्तों, इसके बरअक्स जो गुनाहगार, फासिक और फाजिर बेनमाजी इंसान होता है तो वो चीख चीख कर ये कहने की कोशिश करता है कि ए लोगों, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ए मेरे बच्चों, यानी कि वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कमाया, इनके लिए घर और मकान बनाया और अब तुम हमें हमारे घर से निकालकर अंधेरी कब्र कोठरी के अंदर कहाँ डालने जा रहे हो? प्यारे दोस्तों, इसे बहुत घबराहट होती है तो अपनी ज़ुबान हाल से कहने की कोशिश करता है कि ये लोगों, मुझे मत लेकर जाओ। बहरहाल दोस्तों, इसको जब कब्र के अंदर रख दिया जाता है तो इसको ये पता होता है कि अब हम कब्र के अंदर हैं और हमारी फैमिली और हमारे तमाम अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदार उस पिछली दुनिया में हैं जहाँ पर वो पहले मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, इसी वजह से रिवायत में आता है
کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ یہ ہمارا فلانا شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس شخص کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا تھا اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو وہ اس کا سلام سنتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے۔ اور اگر قبر پر کوئی عزیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والے کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا، کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی اجرن بن چکی ہوتی ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ میرے پیارے دوستو، اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو وہ قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے اور جب اس ایصال ثواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے۔ پیارے دوستو، جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی اس کے لیے جنت تھی، اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر وہ اس طرح کے عذاب میں مبتلا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام میں مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی تلقین کی گئی ہے۔ پیارے دوستو، کیونکہ ایصال ثواب کرنے سے جو گنہگار ہوتے ہیں ان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور جو نیکوکار ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ جب ہم استغفار کریں تو ہم اپنے لیے نہ کریں بلکہ اپنے استغفار میں ہم اپنے تمام عزیز و اقارب رشتہ دار مرحومین کو بھی شامل رکھیں۔ پیارے دوستو، لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی۔ پیارے دوستو، اور اس کے لیے قبر کی زندگی یعنی کہ عالم برزخ کی زندگی جنت ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبو قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہے، اور نیک بندہ بڑی ہی راحتوں اور سکون میں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو دنیا اور اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر اور پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت اور سکون ہوتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ اسی میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کی کوئی دکھ، پریشانی اور تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہوتی ہیں۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر کی بحثتوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ عمل پر یہ ساری چیزیں ہیں، اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا کوئی میسج نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لیے کوئی پیغام نہیں۔ پیارے دوستو، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، پیارے دوستو، تم اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور نماز جنازہ کے حوالے سے
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو کسی میت کی نماز جنازہ 40 مسلمان پڑھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی سفارش کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس میت کی نماز جنازہ امت مسلمہ کے 100 افراد ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس میت کے لیے سفارش کرتے ہیں تو ان کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ پیارے دوستو، لہٰذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہیے اور میت کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھتے تو فرماتے بسم اللہ وعلی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ پیارے دوستو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میت کی تدبیر سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی طلب کرو اور اس کے لیے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام مرحومین اور تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بتانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔